السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ نے جو کچھ اپنے فضل سے عطا کیا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے ایسے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کرنے کا کہتے ہیں۔ بخل جو ہے ایک بدترین صفت ہے جو خاص طور پر مال کے ساتھ وابستہ ہے۔ بخل انسان کو مالی حقوق ادا کرنے سے روک دیتا ہے، جیسے زکوٰۃ کی ادائیگی، مہمان نوازی، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، جن کی کفالت انسان کی ذمہ ہے اس پہ خرچ نہ کرنا، اپنے ہی بچوں پہ خرچ نہ کرنا۔ اسی طرح بعض اوقات قولی حقوق جو ہے ان کو بھی ادا کرنے سے روکتا، سلام نہیں کرتا انسان، میں کیوں کروں، اس کو کرنا چاہیے پہل۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجنا، آپ نے فرمایا سب سے بڑا بخیل وہ ہے، تو یہ بھی بخل میں شامل ہے۔ تو جو لوگ بخل کرتے ہیں وہ والدین کے ساتھ، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے ساتھ احسان نہیں کر سکتے، اور پھر وہ دوسروں کو بھی ساتھ روک رہے ہیں۔ قرآن مجید میں تھوڑ دل انسان کی مذمت کی گئی، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ بلا شبہ انسان تھوڑ دلا بنایا گیا ہے، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب مال ملتا ہے تو بخیل بن جاتا ہے، دوسروں سے روک لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی میں سب سے بدترین چیز بے صبرے پن کے ساتھ بخل اور حد سے زیادہ بزدل ہونا ہے، یعنی بدترین انسان ہے جس کے اندر بے صبرا پن ہے اور ساتھ بخل بھی ہے، اور پھر اس سے مزید گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں اور بہت سی خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ مزید ان کے اندر کیا ہے خرابی مختالاً فخورا کے اندر، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اور وہ چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے۔ ایک ہوتا ہے فعل میں کتمان اور ایک ہوتا ہے قول میں۔ فعلی کتمان کیا ہوتا ہے، عملی طور پہ چھپانا کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی نعمت ظاہر نہ کرے، یعنی اس انسان کے اوپر اللہ کی نعمت کے کوئی آثار ہی نظر نہ آتے ہوں، اس کے پاس مال بہت ہو لیکن لوگوں کے سامنے فقیر بن کے آتا ہو، اس کا لباس، اس کا رہن سہن، فقیرانہ سواری، وہ پاک دامنی کی وجہ سے ایسے نہیں کرتا، بخل کی وجہ سے کرتا ہے کہ لوگ مجھ سے مانگ نہ بیٹھیں۔ اگر میں نے اچھے کپڑے پہن لیے تو لوگ مجھ سے توقع لگا بیٹھیں گے کہ میں اپنے مال میں سے ان کو بھی کچھ پہناؤں یا ان کو بھی کچھ کھلاؤں یا ان کو بھی کچھ دوں۔ اور قولی کتمان کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے کہے میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، حالات بڑے مشکل ہو گئے، بڑی مہنگائی ہوگی۔ اچھا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے سب کو، کہ ان کے پاس ہوتا ہے اچھا بھلا، اس کا وہ ذکر نہیں کرتے، لیکن ہر وقت وہ اپنی مالی پریشانیاں بتاتے رہتے، یہ بھی ذمہ داری ہے، وہ بھی ہے، اس کا کیا بنے گا، اس کا کیا بنے گا، ہر وقت اسی قسم کی باتیں۔ اور یہ باتیں عام طور پر رشتہ داروں کے بیچ میں زیادہ ہوتی ہیں، ہر وقت مسکین نظر آتے ہیں، حالانکہ بہت کچھ ہوتا بھی ہے لیکن وہ ظاہر نہیں کرتے۔ تو اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ایک طرح سے اقرار ہوتا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور لیکن اپنے رب کی نعمت اسے بیان کیجیے۔ ابو نضرہ کہتے ہیں مسلمانوں کا یہ نظریہ رہا ہے کہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے طریقوں میں نعمتوں کا تذکرہ کرنا بھی شامل ہے، یعنی شکر ادا کرنے میں نعمت کا تذکرہ کرنا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کو بیان کرنا شکر ہے اور اس کو چھوڑنا ناشکری ہے، تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے فاذکروا نعمت اللہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ اچھا، نعمت کا ذکر کرنا اور فخر کرنا، ان دونوں میں فرق ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں اللہ کی نعمتوں کے تذکرے اور ان پر فخر میں فرق یہ ہے کہ نعمتوں کا تذکرہ کرنے والا اصل میں نعمتیں عطا کرنے والے کی بڑائی بیان کرتا ہے،
اللہ نے دیا تو اللہ کی بڑائی بیان کرے گا، جس کے ذریعے وہ ان نعمتوں کو صرف اسی کی کرم نوازی اور احسان قرار دیتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، سب اللہ ہی کا دیا ہوا، اللہ ہی کا فضل ہے، اللہ ہی کا کرم ہے، اللہ ہی کی رحمت ہے۔ یعنی وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد فخر کرنے والا کیا کرتا ہے؟ وہ کس کی بڑائی بیان کرتا ہے؟ اپنی بڑائی بیان کرتا ہے، میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ یہاں محنت کی، میں نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں اور پھر اس کے بعد مجھے یہ چیز ملی۔ تو اللہ کی نعمت کا تذکرہ کرنے والا اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی نعمتوں پر ثنا خوانی کرتا ہے، لوگوں کو اللہ کے انعامات بتلاتا ہے، جس کا مقصد صرف اللہ کی بڑائی، حمد اور ثنا بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی جان کو اس بات کا عادی بنانا مقصود ہوتا ہے کہ صرف اسی سے مانگا جائے، اسی سے محبت کی جائے، اسی سے امید لگائی جائے۔ چنانچہ ایسا شخص اللہ کی نعمتیں بیان کر کے نعمت کا تذکرہ کرتا ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں جبکہ نعمتوں پر فخر کرنے والا شخص اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے باعث لوگوں پر زبان درازی کرتا ہے، یعنی مال زیادہ ہے نا تو دوسروں میں کیڑے نکالے گا، اور انہیں یہ باور کراتا ہے کہ وہ ان سے اعلیٰ، افضل اور بڑا ہے، ہر وقت لوگوں کے سر چڑھ کر رہے، انہیں اپنا غلام سمجھے اور ان نعمتوں کی وجہ سے لوگوں کو اپنی تعظیم اور خدمت گزاری پہ مجبور کرے۔ یہ سب فخر و غرور کی علامتیں، تو دونوں کے رویوں میں بڑا فرق ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ نعمت کے اظہار میں کہ اللہ کی نعمت کا اثر نظر آنا چاہیے، یعنی اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اچھے کپڑے پہننے میں کوئی حرج نہیں، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، جمال اختیار کرنا چاہیے۔ ابن مسعود کہتے ہیں ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ میرے کپڑے دھلے ہوئے ہوں، میرے سر میں تیل لگا ہو، میرے جوتوں کا تسمہ نیا ہو۔ اس نے کچھ اور چیزیں بھی ذکر کی، حتیٰ کہ اپنے کوڑے کی رسی کا ذکر بھی کیا۔ یا رسول اللہ کیا یہ بھی تکبر میں شامل ہوگا؟ فرمایا نہیں، یہ تو خوبصورتی ہے، بے شک اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو یہ ہے کہ انسان حق بات کو قبول نہ کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ تکبر کے ساتھ پیش آتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اور بخل کی وجہ سے دوسروں کے حقوق نہیں دیتے، انہیں محروم رکھتے ہیں۔ وہ دوسروں کی دنیا کی زندگی کو مشکل بناتے ہیں، اللہ ان کی آخرت کو مشکل بنا دے گا۔ والذین ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا۔ اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے دن پر، اور جس کا ساتھی شیطان ہو جائے تو وہ کتنا برا ساتھی ہے۔ ایک طرف بخل کرنے والوں کا ذکر کیا گیا اور دوسری طرف مال خرچ کرنے والوں کا، لیکن دکھاوے کے لیے۔ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود جو تھے وہ بخیل تھے اور مشرکین جو تھے وہ دکھاوے اور شہرت کے لیے خرچ کرتے تھے۔ تو یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے جو ریاکار ہیں، شہرت اور ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ ان کی تعریف کی جائے، ان کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہوتا۔ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، یعنی ان کا مال اللہ پر ایمان اور ثواب کی امید پر خرچ نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیے بخل کی طرح ریاکاری بھی قابل مذمت فعل ہے۔ شاہ عبد القادر کہتے ہیں جس طرح مال دینے میں بخل کرنا اللہ کے نزدیک برا ہے، ویسا ہی مخلوق کو دکھا کر دینا بھی منع ہے۔ قبول وہ ہے جو ان حقداروں کو دے جن کا پہلے ذکر ہو چکا، پھر اللہ کے یقین اور آخرت کی توقع سے دے۔ اور ریاکاری کیا ہے؟ شرک اصغر۔ اور ریاکاری کی سزا کیا ہے؟ صحیح بخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کو سنانے کے لیے عمل کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کا بھید کھول دے گا۔ اس نے صرف دکھانے کے لیے کیا تھا، اس کی اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی۔ اور جو لوگوں کو مشقت میں ڈالے گا اللہ قیامت کے دن اسے مشقت میں ڈالے گا۔ تو نیت کا جو بگاڑ ہے یہ بڑے بڑے نیک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں وہ لوگ جائیں گے جو بہت زیادہ علم والے لیکن دکھاوے کا پڑھنا پڑھانا، بہت زیادہ مال والے دکھاوے کا خرچ کرنے والے، اور اسی طرح شہید دکھاوے کے لیے جس نے جان دی،
فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا فیصلہ کیا جائے گا وہ شخص ہوگا جس پر اللہ نے وسعت کی، ہر طرح کا مال دیا، اسے لایا جائے گا، نعمتیں گنوائی جائیں گی، وہ پہچان لے گا۔ اللہ فرمائے گا تو نے نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا جہاں خرچ کرنا تجھے پسند تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، بلکہ تو نے اس لیے کیا کہ تجھے سخی کہا جائے، وہ ہو چکا۔ پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے آگ میں ڈال دیا جائے، اور وہ ڈال دیا جائے گا، حالانکہ اس نے بہت دنیا میں مال خرچ کیا ہوگا، ادھر 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 ہر طرف، لیکن سب دکھاوے کے لیے تھا۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، شیطان جس کا ساتھی بن جائے، قرین ہوتا ہے وہ جو ساتھ ہی ساتھ رہے، ہر وقت ساتھ رہے، تو بدترین ساتھی ہے، کیونکہ شیطان انسان کو برائی پر اکساتا ہے اور کیا چاہتا ہے کہ وہ برا کرتا رہے۔ یہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی برے ساتھی مراد ہے جس کے ساتھ انسان کا بہت سا وقت گزرتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ برے ساتھی انسان کے اخلاق کو بگاڑ دیتے ہیں، جیسے بیماریاں پھیلتی ہیں نا، یعنی جیسے کسی شخص کے اندر اگر جراثیم ہے تو وہ کسی اور صحت مند شخص کے پاس بیٹھے گا تو اس کے اندر ٹرانسفر ہو جائیں گے۔ ایسے کسی کے اندر اخلاقی خرابیاں ہیں تو اگر وہ کسی نیک انسان کے ساتھ دن رات بیٹھنا شروع ہو جائے گا تو اس کے اندر ٹرانسفر کر دے گا۔ تو اچھی کمپنی جو ہے اس سے انسان اچھے اثرات، اچھے سبق لیتا ہے، اور بری کمپنی سے انسان کے اندر برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اچھے بھلے، آپ نے نماز پڑھی، ذکر کیا، اچھے اچھے کام کیے، اتنے میں کوئی شخص یا آ گیا یا کوئی فون آ گیا اور خواہ مخواہ میں غیبت سن لی یا کر لی، یا آپ نہیں بھی سننا چاہتے تو کوئی آپ کو سنائے چلے جا رہا ہے۔ تو اگر یہی فون کسی نیک انسان کا آتا تو وہ آپ کو کوئی اچھی بات بتا کے آپ کے ایمان میں اضافہ کرتا۔ تو کہاں یہ کہ انسان کو ایسے لوگوں کے بیچ میں رہنا پڑے ہر وقت جو گالی گلوچ کے عادی ہیں یا جھوٹ بولنے کے یا غیبت کرنے کے، تو زندگی حرام ہو جاتی ہے۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اسی لیے وہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، یا اللہ مجھے نیک ساتھی عطا کر، نیک دوست دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔